السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا وقدوتنا وامامنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم، احسان، اس کا انعام ہے، اس کی نوازش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان کے قریب کیا ہے۔ چند دنوں کے بعد اللہ نے چاہا، اس کی توفیق ہوئی، اس کی نوازش ہوئی تو باذن اللہ تعالی ہم اور آپ سال کے سب سے بہتر مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کے ایسے سیزن کو ہمارے ساتھ لا رہا ہے، ہمارے پاس لا رہا ہے، جس میں تھوڑا عمل کر کے ہم بہت زیادہ ثواب بٹور سکتے ہیں۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کی بابت ہم نے تھوڑی گفتگو کر دی ہے کل، لیکن آج میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اور آپ کو رمضان کے فضائل کو، رمضان کی عظمت کو اور رمضان کی خصوصیات کو ذہن میں رکھیں، تاکہ عبادت کرنے میں دل جمعی ہو اور زیادہ سے زیادہ عبادت کا جذبہ بھی پیدا ہو اور اس پر استقامت نصیب بھی ہو۔ بسا اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے ابتدائی ایام میں بہت سے لوگ دلچسپی دکھاتے ہیں، دلچسپی سے بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد یہ دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے گا 10 رمضان کے بعد چیدہ لوگ عبادتوں میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے آج میں باذن اللہ تعالی مختصر انداز میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے رمضان کے فضائل، رمضان کی خصائص اور رمضان کی عظمتوں کو پیش کروں گا باذن اللہ تعالی۔ آپ لوگ توجہ کے ساتھ دیکھیے، سنیے اور اس کو دل و دماغ میں اتاریے، تاکہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو اور ہمیں یہ مہینہ عطا کرے تو انشاءاللہ ہمیشہ یہ ذہن میں رہے اور باذن اللہ تعالی عبادات میں آسانی اور اللہ کی طرف سے توفیق میسر ہو۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ رمضان عربی زبان کا ایک کلمہ ہے جو را میم باد سے مشتق ہے۔ را میم بنا ہے رمضان۔ جب پرانے زمانے میں لوگ مہینوں کے نام رکھ رہے تھے تو یہ مہینہ گرمی میں پڑا تھا، اور رمضان اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ گرمی میں پڑا تھا، اور رمض کہتے ہیں گرمی کی شدت کو۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کے بارے میں فرمایا ہے: صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، اللہ کی طرف پلٹنے والوں کی نماز، جسے ہم صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کی نماز کہتے ہیں، یہ کب ہے؟ جب گرمی میں، دھوپ کی شدت میں اونٹ کے بچوں کے تلوے جلنے لگتے ہیں۔ اس بنا پر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رمضان ہوتا ہے۔
اور رمضان چونکہ اسی سیزن میں واقع ہوا تھا، اس بنا پر اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ یہ سچی توبہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آ رہا ہے اسپیشل طور پر کہ ہم اپنے دل، اپنے دماغ، اپنے اعمال، اپنے عقیدے کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق رکھیں اور بجا لائیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری توبہ قبول کر کے ہماری باقی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق دیں۔ اور کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو گناہ کم کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک تو توبہ ہے گناہوں سے آزادی کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ ایک مستقل عبادت بھی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہر شخص توبے کا محتاج ہے، ہر گناہ سے توبہ کرے۔ جب تک آپ کے دل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ کون کون سے گناہ ہیں اس کا مراجعہ کریں، اس کا محاسبہ کریں، تب تک ہم سچی توبہ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہمارے دلوں میں ہو تو ہم انشاءاللہ سچی توبہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ کی ذات ہے جو اپنے بندے سے توبے کو قبول کرتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو شخص ظلم کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبے کو قبول کرتا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ یہ نہیں کہ فلاں توبہ کرے اور فلاں نہ کرے۔ امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ سے پاک و صاف تھے، اس کے باوجود روزانہ 100 مرتبہ کم از کم توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک ایک مجلس میں رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم 100 مرتبہ پڑھ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے سچی توبہ کریں، اور سچی توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، چونکہ یہ گناہ ہمارے یہ نیکیوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ گناہ کیچڑ ہے۔ بندہ جب اس میں گر جاتا ہے، اس میں اس کا دل لگ جاتا ہے، تو پھر نیکیوں کا کرنا بہت گرا گزرتا ہے، بہت مشکل گزرتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے سب سے پہلی چیز دھیان میں رکھے کہ رمضان شہر التوبہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، کثرت سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ہے کہ جو آدمی سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے، اگر صبح پڑھ لے، صحیح بخاری کی روایت ہے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی، جو آدمی صبح سید الاستغفار پڑھ لے سمجھ کر یقین کے ساتھ، اور شام کو وفات پا جائے تو انشاءاللہ وہ اہل جنت میں سے ہے، اور جو شام کو پڑھ لے یقین کے ساتھ اور صبح تک دنیا سے رخصت ہو جائے تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور آپ جانتے ہوں گے سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آئیے، وقت کی غلط ہے۔ دوسری خصوصیت اور رمضان کی دوسری عظمت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر! رمضان کی ایک عظیم عبادت، ایک مستقل عبادت، ایک خاص عبادت روزہ ہے۔ اس میں ہمیں اور آپ کو چاہیے سچے دل سے اللہ کے لیے روزہ رکھیں، کوئی اور مقصد نہ ہو، دکھانا سنانا ریاکاری مقصد نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض قرار دیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا کہ رمضان کا روزہ رکھنا شریعت کے اصول و ضوابط کی روشنی میں ہمارے لیے تقوی، پرہیزگاری کی ضمانت ہے۔ اللہ اکبر! اگر آدمی قرآن و سنت کی روشنی میں روزہ رکھ لے تو وہ متقی ہو جائے گا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گارنٹی ہے۔
اور روزہ جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ بخاری اور مسلم میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے، دوسرا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور اس طریقے سے حدیث قدسی مشہور ہے، معروف ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے کل عمل ابن آدم له الا الصیام، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، جو جیسا عمل لے کر 700 گنا تک ہر عمل کا ثواب دے دیا جاتا ہے، الا الصوم، ایک روایت میں الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی، اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے، وہ میرے لیے ہے، اس لیے کہ اخلاص پر مبنی ہے، صبر پر مبنی ہے، للہیت پر مبنی ہے۔ جتنا اخلاص اس عبادت کے اندر ہے عام طور پر کسی اور عبادت میں دیکھا نہیں جاتا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، حالانکہ جتنے بھی اعمال ہیں سب کے ثواب فرشتے دے دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، لیکن روزے کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے اور ان کو لکھنے کا آرڈر بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم روزے کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور ویسا اہتمام کریں جس طرح قرآن و سنت میں ثابت ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اس میں صبر کرتا ہے، بندہ اپنے روزے کو اللہ کے لیے خاص کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ دیتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے اس پر توجہ کرے۔ اور اسی روایت میں الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، جس طرح لڑائیوں میں بچاؤ کے لیے آدمی ڈھال استعمال کرتا ہے، اسی طرح بندہ اگر سچے دل سے روزہ رکھ لے، قرآن و سنت کے مطابق روزہ رکھ لے، تو گناہوں سے بچاؤ کا ایک طرف ذریعہ ہے تو دوسری طرف جہنم سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ اور اس طرح کی روایتیں کئی ایک ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور باقی باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ اور روز کے بارے میں ایک بات اور بھی یاد رکھیے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی یا مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھنے کی بنا پر اس کے منہ سے اگر بو آتی ہے تو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور تیسری بات یاد رکھیے، فرحتان یفرحہما، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یعنی دو موقع پر روزہ دار خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہ افطار کرتا ہے اور جب رب سے ملاقات ہوگی، بے انتہا بدلہ ملے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا، رب کا دیدار ہوگا، کتنا خوش ہوگا، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اس پر ایک حدیث اور بھی ذہن میں رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اگر ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے روزے کے تعلق سے، روزہ شہوتوں سے بھی ڈھال ہے، روزہ شہوتوں سے بھی ڈھال ہے۔ کیا آپ غور نہیں کرتے ہیں؟ یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن آج لگے ہاتھ یاد رکھیے، روزہ ایک تو بری خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، بری خواہشات پر، زنا کاری، بدکاری، لواطت، اس طرح کی جو گندی حرکتیں ہیں اس پر کنٹرول کرتا ہے، تو دوسری طرف آدمی حرام لقمے، تو کیا واضح ہوا کہ روزہ جو ہے شہوات اور خواہشات، جو بری خواہشات ہیں اس سے بھی بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا اللہ پر یہ ایمان رکھتے ہوئے، اس کی فرضیت پر یقین رکھتے ہوئے اور اللہ پر ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس طرح کی روایتیں بہت ہیں۔ آئیے ایک اور فائدہ، ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ سحری کی برکتیں اس میں حاصل ہوتی ہیں، سحری کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں، بخاری کے اندر انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اور ایک روایت کی روشنی میں
اہل کتاب اور ہمارے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری ہے، تو سحری کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور سحری کب ہونی چاہیے؟ اخیر تہائی رات میں۔ بعض لوگ پہلے ہی رات کو یا ابتدائی رات کو سحری کر کے سو جاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے آخری رات میں سحری کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آخر تہائی رات کو دنیا کے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور پکار پکار کر کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں عطا کروں، مغفرت عطا کروں۔ تو آدمی کو چاہیے آخر تہائی رات میں سحری کرے، اور سحری میں تاخیر سنت ہے، جیسا کہ انشاءاللہ بات آ جائے گی۔ اس وقت دعا بھی کرنی چاہیے، سحری کرے اور دعا کرے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر سے بہتر بدلہ سے نوازے اور اس کی ساری دعاؤں کو قبول کر لے۔ دیکھیے رمضان کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ تلاوت قرآن کر کے آپ باذن اللہ تعالی نیکیاں بٹور سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اپنے میزان میں بھر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ رمضان مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کے لیے انتخاب کیا ہے، تو رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اور میری نصیحت ہے، اس لاک ڈاؤن کے وقت میں، اس کرونا وائرس کے وقت میں، ہر آدمی گھر میں ہے، کم از کم 3 دن میں ایک ختم قرآن کر لے، ایک ختم قرآن کر لے۔ تو بتائیے اللہ کے فضل و کرم سے آدمی 30 دن میں کتنے ختم کر لے گا؟ کم از کم 10-12 ختم تو کر ہی لے گا، اور آخری ایام میں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ بتا دوں، قرآن کو سمجھ بوجھ کر پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور تدبر ہونا چاہیے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھے، اور اس کا جو اثر ہے، اس کا جو ایفیکٹ ہے، اپنے دلوں پر اتارے، اور دلوں پر اتارنے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے۔ جی، سمجھ بوجھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اب نزول قرآن کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ بندہ اس کو سمجھ بوجھ کر پڑھے، اور اگر بندہ صرف پڑھتا رہا، قرآن ختم کرتا رہا، کچھ بھی نہ سمجھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت زیادہ فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اور اسی لیے یہ تھیوری بک ہے، اس تھیوری بک کے اندر آدمی کو چاہیے تھیوری لے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے شفا کی کتاب ہے۔ ایک حرف عام دنوں میں پڑھتے ہیں کم سے کم 10 نیکی ہے، اور رمضان میں نیکیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ کتنی نیکی ملتی ہے؟ بعض ضعیف روایت میں وارد ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا ہو جاتا ہے، لیکن صحیح روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت زیادہ بدلہ دیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ ایک حرف قرآن پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی سینکڑوں نیکیاں آپ کے لیے لکھ دے گا۔ اب بتائیے، کوئی آدمی ایک صفحہ پڑھ لے، ایک سپارہ پڑھ لے، ایک ختم قرآن کر لے، اللہ اکبر، کروڑوں اربوں نیکیاں وہ جمع کر لیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجارت لن تبور کہا ہے۔ یہ ایسی تجارت ہے جو کبھی نقصان میں نہیں جائے گی، لیکن تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو سونے پر سہاگا ہے۔ آپ کو وہ حدیث ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابن مسعود، میرے اوپر پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر پڑھوں جبکہ قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، سورہ نساء کی تلاوت کی، جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت سے ہم ایک گواہ کو لائیں گے، اور ہر گواہ پر آپ کو گواہ پیش کریں گے۔ اتنا سننا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اللہ اکبر، فَإِذَا هُوَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیا پتا چلا کہ اسلاف کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام
اللہ اکبر، قرآن کو سمجھ بوجھ کر تدبر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس بنا پر ان کی زندگیاں قرآن سے بھری پڑی تھیں۔ جب بھی وقت ملتا قرآن لے کر بیٹھ جاتے۔ جیسے آج ہم لوگوں کو جب بھی وقت ملتا ہے تو ہم کیا لے کر بیٹھ جاتے ہیں؟ موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، فیس بک لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اسی میں گھنٹوں گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ ان کا معمول تھا قرآن پڑھنے کا، ہمارا معمول آج بن چکا ہے کیا؟ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی زندگی کو خراب کرنے کا۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی اگر دین کی خدمت کرتا ہے یا جائز کاموں میں استعمال کرتا ہے تو تھوڑا وقت دے، بہت زیادہ وقت دینے سے انسان اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ قرآن کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے کہ اسلاف کرام کس طرح سے ختم کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ دیکھیے رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں قیام اللیل ہے۔ اللہ اکبر، قیام اللیل ہے، تراویح کی نماز ہے۔ اگر بندہ تراویح کی نماز پڑھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو آدمی رمضان کا قیام کر لے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ روایت صحیح ابو داؤد کی ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور بخاری کے اندر بھی ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کا لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، شب قدر کا قیام کر لیا ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ آدمی کو تراویح کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے وقت میں آدمی اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر قرآن کی آیتیں بہت زیادہ یاد نہیں ہیں تو انشاءاللہ رخصت ہے کہ آدمی قرآن لے کر بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں جو امام کے ساتھ شامل ہوا اور امام کے ساتھ واپس ہوا، اسے رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کیا پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے تراویح کا خاص اہتمام کریں۔ ساتویں خوبی یہ ہے کہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، جو میں نے آیات کی تلاوت کی ہے، چاہے روزے کی آیات کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں سے ایک روزہ دار کی دعا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر قبول ہوتی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ رمضان کا پورا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے، اور جو روزہ رکھنے کے اوقات ہیں، چاہے صبح ہوں چاہے رات میں ہوں، جب آدمی کھاتا ہے اور پیتا ہے، سحری کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آئیے 8واں فائدہ یہ اس کی فضیلت کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور آپ تو جانتے ہیں صبر یہ ہے کہ بندہ عبادات پر صبر کرے، بندہ برائیوں سے بچنے پر صبر کرے، اور بندہ ہر طرح کی مصیبت اور وباؤں پر صبر کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو صابرین میں لکھ دیتا ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور اسی لیے انما صبر کرنے والوں کو بے انتہا بدلہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ زمر آیت نمبر 10 کے اندر موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے، وبا کو دور کر دے، تو ہم اور آپ رمضان میں عمرہ بھی ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمرہ فی رمضان تقضی حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے! رمضان کا ایک عمرہ حج کے برابر ثواب، اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آئیے، اور ایک اور بھی خصوصیت ہے اس مہینے کی، اعتکاف۔ یہ الگ بات ہے کہ اعتکاف کی جگہ مسجدیں ہیں، اور اگر لاک ڈاؤن ختم ہو جائے تو باذن اللہ تعالی اعتکاف بھی کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ہر سال آپ نے اعتکاف فرمایا ہے، کبھی اس کو مس نہیں کیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اعتکاف کا بھی اہتمام کرے۔ 11ویں خصوصیت اور 11ویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو مہذب کرنے کا یہ مہینہ ہے۔
بات بات پر ہم لوگ برا بھلا شروع کر دیتے ہیں، گالی شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کی جو ہماری زبانیں چل چکی ہیں عام اسٹائل میں، ہاں، آدمی کو چاہیے کنٹرول کرے، کنٹرول کرے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آپ کو بہتر اخلاق سے نوازنے کے لیے آیا ہے۔ اور اسی لیے صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے تمام برائیوں سے بچاؤ کے لیے، جہنم سے بچاؤ کے لیے، ہر بد اخلاقی سے بچاؤ کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اسی باضابطے محبت سے ایک نصیحت کر دیے، کیا کہا؟ اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو، فلا یرفث ولا یجہل، نہ بیوی سے آدمی قربت اختیار کرے، نہ بدتمیزی کرے، نہ گالی کرے، نہ جہالت سے کسی کے ساتھ پیش آئے۔ اگر کوئی آدمی اسے مارے یا برا بلا کہے تو صرف وہ کہہ دے انی صائم انی صائم، میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر، آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، یہ روایت بخاری کے اندر۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے، مہذب بنا دیتا ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میزان عدل میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی قیامت کے دن وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنت کے اعلیٰ درجات پر گھر لے لیتا ہے اللہ سبحانہ پر حسن اخلاق کے بنا پر۔ اور اس طرح کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ماہ رمضان کی 12ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ٹریننگ ہے کہ بندہ حرام کاموں سے اپنے اعضاء کو بچا لیتا ہے۔ جی اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ، دل، سبوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو آدمی کو چاہیے تمام گناہوں سے آدمی دور ہو جائے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجہ فی ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں ہمیشہ حرام ہیں، لیکن ایک ٹریننگ پیریڈ لا کر کے آپ کو ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اب تو بچ جاؤ، اب بچ جاؤ گے تمام برائیوں سے، تو باذن اللہ تعالی عام دنوں میں بھی بچنا سہل ہو جائے گا۔ میں اس میں تمام بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے اندر کچھ غلط عادتیں آ گئی ہیں، کچھ لوگ شراب پیتے ہیں، کچھ لوگ نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو ہے، زردہ ہے، حقہ ہے، سگریٹ ہے، گل ہے، یہاں تک کہ گٹکے وغیرہ ہیں، ان سے بھی دور ہو جائیے۔ روزہ رکھ کر جب آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں تو یہ ٹریننگ ہے گویا کہ رمضان کے بعد اور روزہ کھولنے کے بعد ان چیزوں سے دور رہیے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور علماء کے تصریحات کی روشنی میں یہ حرام بھی ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے۔ 13ویں خصوصیت اور 13ویں فضیلت اس مہینے کی یہ ہے، مہینہ فقراء اور مساکین کے ساتھ احسان کا مہینہ ہے۔ جی اگر آپ ایک خرچ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینکڑوں میں سے نوازتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر صدقہ رمضان کا صدقہ ہے۔ اور اس طرح کی روایتیں بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور سے اس لاک ڈاؤن کے ٹائم میں بہت سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں، گھروں پر کوئی نہیں ہے دینے والا۔ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ ان کے بھائی ہیں، جہاں تک ہو سکے آپ دیجئے۔ آپ عید کے کپڑوں پر، افطار پر، سحری پر خرچ کم کیجئے، کنٹرول کیجئے، اور یہی اٹھا کر کے غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بے انتہا ثواب سے نوازے گا۔ اما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو کچھ بھی آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمی نہیں آتی۔ حدیث قدسی میں اللہ کا ارشاد ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم خرچ کرو، تم پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے سنت کی اقتداء میں اس مہینے میں کثرت سے ہم اور آپ غریبوں کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اجود الناس بالخیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے صدقات و خیرات کرنے میں، اور سب سے زیادہ صدقات و خیرات کرتے رمضان کے مہینے میں جب جبریل سے ملاقات ہوتی۔ کیا پتہ چلا کہ آدمی کو چاہیے اس کا اہتمام کرے۔ 14ویں چیز یہ ہے فضیلت اور خصوصیت کے ناحیے سے کہ ہم اور آپ روزہ داروں کو افطار کرائیں۔
روزہ داروں کو افطار کرائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے افطار کیا جائے۔ لاک ڈاؤن میں جمع نہ کیجیے، گیدرنگ نہ کیجیے، نہ تراویح کے لیے نہ افطار کے لیے۔ آپ افطار کے آئٹم کو ان کے گھروں تک پہنچا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو علامہ البانی نے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، جو آدمی کسی روزہ دار کو افطار کرا دے تو اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا، اور دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آخری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ انتصار کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی لڑائیوں میں مسلمانوں کو کامرانی سے نوازا ہے۔ یہ انتصار کا مہینہ ہے ہمارے لیے، اللہ کی طرف سے فتح و کامرانی کا مہینہ ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے کل انشاءاللہ کہ رمضان کی حیثیت تاریخ میں کیسے کیسے کارنامے بجا لائے گئے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں۔ ہمیں تو صرف نماز روزہ کے لیے کہا جا رہا ہے، صدقات و خیرات کے لیے کہا جا رہا ہے، اور وہ دشمنان اسلام کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے اس مہینے میں۔ تو باذن اللہ تعالی اس مہینے میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے ہیں تو باذن اللہ ہم آپ کے سامنے کل پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ سبحانہ و تعالی اس ماہ مبارک میں ہم لوگوں کو پہنچائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانے کی توفیق دے اور اسے شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا و حبیبنا و قدوتنا و امامنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔